بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ بات کریں گے جناب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس فائنلی آج ہوا، اور جو کیا کہتے ہیں دیر آید درست آید کی جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب ایک دفعہ اس کو روکا بھی گیا، پہلے ڈیٹ بھی دی گئی، لیکن پھر یہ بات بھی ہوئی کہ اتحادی جو ہے وہ نہیں مان رہے یا اتحادی جو ہے وہ سٹینڈ لے گئے ہیں۔ فائنلی وہ دیکھنے میں نظر آیا کہ اتحادیوں کے بھی اپنے جو ہے وہ کچھ معاملات تھے اور انہوں نے اس میں وہ معاملات ڈیل کیے، اور فائنلی یہ آج کا دن تاریخی دن بھی تصور کیا جا رہا ہے کہ کچھ اس میں نئی چیزیں ہوئی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، یعنی اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا رائٹ پھر الیکٹرانک ووٹنگ کے تھرو جو ہے نا نیکسٹ الیکشن کا ہونا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فیٹف کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں، فیملی لاء کے حوالے سے بھی کچھ قانون سازی سامنے آ رہی ہے، اور باقی دیگر ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے سب سے اہم جو چیز تھی کہ اس میں 30 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ جاری کیا گیا، اور اس میں سب سے پہلے انتخابی اصلاحات، جس کے لیے اپوزیشن اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اتحادی جماعتیں بھی نہیں چاہتی، لیکن اس میں کامیاب ہوا، عمران خان اس میں کامیاب ہو گئے اور یہ بل پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو بتایا گیا تھا کہ جناب آئی ووٹنگ اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق بھی بل پاس کرنے کی بات کی گئی تھی، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ پاس نہیں ہو سکے گا۔ بہت سے مسلم لیگ نون کے لوگوں نے تو کچھ اور ہی باتیں کی تھیں۔ پھر اگر ہم بات کریں تو FATF یعنی اس سے متعلق اور اینٹی ریپ بل جو ہے وہ بھی اس میں پیش کیا گیا، اور پھر اسلام آباد میں قانون کرایہ داری سے متعلق یہ بہت ہی اہم بل تھا، وہ دیکھا گیا۔ فیملی لاء سے متعلق دو بڑے اہم ترین بل تھے وہ بھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن نے تو خوب شور شرابہ بھی کیا، لیکن اپوزیشن کی جو باتیں یا اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ معاملات جو ہے نا ان کی ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دو یونیورسٹیز، ایک اسلام آباد میں بہراکو میں اور دوسری حیدرآباد میں ٹیکنالوجی یونیورسٹی کی اگر بات کریں حیدرآباد میں تو MQM اس کے حوالے سے بڑی بات کرتی ہے، اور MQM نے یہی تحفظات کیے، انہوں نے کہا جی ہمارا بھی کوئی بل پاس کر دیں، تو یوں ان کی بات بھی مانی گئی۔ پھر اسی طرح اسٹیٹ بینک کی میں کچھ اصلاحات کے حوالے سے وہ بھی چیزیں سامنے آئیں، اور الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو ہے وہ بھی پیش کیا گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور بہت اہم چیز جو تھی وہ تھی کہ ووٹرز فرستوں کا اختیار نادرا کو دینے کی ترمیم بھی شامل ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور کچھ حد تک کہا جا رہا ہے کہ اس میں شفافیت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے مختلف سیاسی طور پر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کا مینڈیٹ چوری کرتے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سابق وزیر اعظم شاہدہ خان عباسی کا بیان، انہوں نے خود کہا کہ میں بھی یہ کرتا رہا ہوں، یا میرے بارے میں بھی انہوں نے اپنے بارے میں بھی کہا، تو یوں بہت سی چیزیں ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے جاسوس کلبھوشن جادیو کو جو اپیل دینے کے متعلق جو تھا بین الاقوامی عدالت انصاف پہ نظر ثانی کے حوالے سے تھی، تو اس کا بھی وہ بھی اس ایجنڈے کا حصہ تھا۔ پھر انسداد جنسی زیادتی تحقیقات ٹرائل کا بھی آج کے اس میں موجود تھا اجلاس میں۔ تو یہ اوورال صورتحال تھی، لیکن سب سے اہم جو چیزیں ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ تاریخی معاملات ہیں، اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بل، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا بل۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے بل پارلیمنٹ پھر اس کے بعد سینٹ سے اپروول تھا، اور اس میں کچھ بلز ایسے بھی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلے پارلیمنٹ سے یعنی ہوئے اور سینٹ میں جب گئے تو سینٹ میں جو ٹائم تھا اس ٹائم کو وہ ٹائم جو ہے اوور ہو گیا، تو دوبارہ سے بل کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لایا گیا۔ تو جوائنٹ سیشن ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جوائنٹ سیشن میں جب بل پاس ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی حکومت کو یہ ضرور جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا، کچھ ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ آخری کوشش کی ہے، اور اس میں تو تمام بڑے بلز اور تمام تر جو صورتحال ہے 26 سے 30 جو نکاتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بل پیش کرنے کے حوالے سے، اور آخری جو ہے وہ کوشش یہ کی کہ تاکہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر اس کے بعد
کوئی بل بھی وہ اس طرح سامنے نہیں آتا، کیونکہ آپ کو پتہ آخری سال میں بجٹ کے بعد تو اتحادی بھی سائڈ جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم اپنی پارٹی کے لیے کچھ کریں. تو یوں ان بلز کو لے کر یا کہ تحریک انصاف جاتی ہے الیکشن میں تو وہ کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے. تو یہ اوورال اختیاری تھی تحریک انصاف کی، عمران خان کی، جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہو گئے. اب اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. یہ اوورال کی صورتحال تھی پارلیمنٹ کے. اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو پارلیمنٹ کے جو اجلاس میں ہی کا مشترکہ جو اجلاس ہے اس میں شہباز شریف نے ای وی ایم کو جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ ایول اینڈ ویش مشین پتہ نہیں قرار دیا ہے. یہ پڑھنے میں شاید کوئی مسئلہ آ رہا ہے، لیکن یہ اس طرح کی یعنی ای وی ایم کو انہوں نے ایول قرار دے دیا. سمپل سی بات یہ ہے، اور باقی لوگوں نے بھی. لیکن اگر یہ پارٹی یعنی یہ تحریک انصاف کامیاب ہو گئی اس معاملے میں، آنے والے دنوں میں اس کا کیا رد عمل کیا ہوگا، اور یہ ذرا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ ہوگا 2023 کے الیکشن میں. تو کیا اس کے لیے الیکشن کمیشن بھی تیار ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ اوورال صورتحال ہے. بہت سے بلز آج سامنے آئے ہیں، لیکن لیٹر آن اس میں بہت سی اپڈیٹس آئیں گی، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.